دیکھیں عمران، ہم تو اس میں پورا حصہ لیں گے، انتخابات میں بات تو نہیں ہوں گے، لیکن میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے اور یہ جو الیکشن کمیشن، کیونکہ ہم مل کے گیم کھیل رہے ہیں نا، یعنی یہ کرنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں کہ استعفے تو سب نے دیے ہوئے ہیں، ساروں کے اوپر الیکشن کروا دیں، اس سے ڈرے ہوئے ہیں اور یہ تھوڑے تھوڑے کر کے کر رہے ہیں تاکہ یہ مینج ہو سکے۔ یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ الیکشنز مینج ہو سکیں گے تھوڑے تھوڑے، کیونکہ ان کے اوپر وہی زور لگائیں گے جو ابھی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ ہر حربہ استعمال کیا انہوں نے ان کو الیکشنز جتانے کا، نون لیگ کو، تو وہ اس لیے چن کے سیٹس کر رہے ہیں، پلاننگ کر کے کر رہے ہیں۔ لیکن میرا پھر سے سوال ہے کہ یہ ملک کی اس میں بہتری ہے؟ کیا آپ یہ تھوڑے تھوڑے الیکشنز کروائیں گے تو کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی ملک میں؟ اس سے تو اور ملک ڈی اسٹیبلائز ہوگا۔ ہر الیکشن میں جب آپ 10 کروائیں گے پھر شروع ہو جائے گا، تو کیا یہ ملک کی بہتری ہے؟ میں حیران ہوں ان کے اوپر کہ ان کو، اور میں اب پہلے بھی میرا یقین تھا کہ ان کا انٹرسٹ اور ہے، پاکستان کا انٹرسٹ اور ہے۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہ جو لوگ جو کرپٹ لوگ، جن کو سازش کے تحت اوپر بٹھایا گیا، جن کے کرپشن کے کیسز رائپ تھے، جن کو اب سزائیں ملنی چاہیے تھی، سازش کے تحت ان کو ہمارے اوپر بٹھا دیا ہے۔ ان کا کوئی انٹرسٹ پاکستان سے نہیں ملتا، پیسے ان کے زیادہ باہر پڑے ہیں، زیادہ تر ان کی دولت باہر ہے۔ یہاں جو آپ دیکھتے ہیں یہاں بھی اربوں پتی ہے، کم دولت ہے یہاں۔ یہ صرف اور صرف ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اب ہم نے یہ پیسہ بچانا کیسے ہے، پہلے چوری کیسے کیا تھا، اب بچانا کیسے ہے۔ اس کے لیے یہ ملک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہر چیز یہ جو کر رہے ہیں، آپ تھوڑے پیسفل الیکشن کروائیں گے، اور یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو کوئی شرم نہیں ہے، پورا مل کے ان کے ساتھ چن کر کے حلقوں پہ کروا رہا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ملک میں انسٹیبلٹی اور بڑھے گی، اس سے ملک تو ٹھیک نہیں ہونے لگا۔ اور ان کو کسی کو فکر نہیں ہے، نہ الیکشن کمیشن کو، نہ اس کو، ان کو کوئی فکر نہیں ہے ملک کی۔ مجھے صرف ایک ہے کہ کیا وہ لوگ جن کے پاس اختیارات ہیں اور پاور ہے، نیوٹرلز کے پاس، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے خان صاحب، یہ قومی اسمبلی میں آپ کی واپسی ہو ممکن ہے کہ کسی کنڈیشن میں آپ واپس چلے جائیں؟ کیوں واپس جائیں گے؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک سازش کے تحت یہ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، ہم جس وقت نیشنل اسمبلی میں جائیں گے تو ہم اس سازش کی تائید کر دیں گے، ہم اس کو ایکسیپٹ کر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم کسی صورت اسمبلی میں نہیں جائیں گے۔ صرف اگر یہ ڈیٹ دے الیکشن کی، اسمبلیز کب ڈیزالو کی جائیں گی، اس کے بعد ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کی حکومت کو رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں گرایا گیا تھا، اور اس کے کچھ بیرونی اور اندرونی دونوں طرح کے سہولت کار موجود تھے، بہت سارے ایسے محرکات تھے جن کا آپ کو پتہ ہے۔ خان صاحب، جو بیرونی سازش کی گئی تھی تو لازمی طور پر بیرونی طاقتوں نے ایک نئی حکومت اگر پاکستان میں بنائی ہے رجیم چینج کے نتیجے میں، تو انہوں نے کچھ تو ان سے حاصل کیا ہوگا، کچھ آپ سے ڈیمانڈ رہی ہوگی جو آپ نہیں مان رہے تھے اور ان سے ان کو منوانی ہے۔ آپ کو کچھ ابھی تک سمجھ آئی ہے کہ کچھ انہوں نے منوا لیا، کوئی بات ان کی چل گئی، یا وہ جو آپ نہیں مان رہے تھے وہ رجیم چینج کے بعد ہو گیا؟ سب سے پہلی چیز تو روس سے جو ہم نے معاہدے کرنے کی شروع کر دیے تھے کرنے، تیل کے اوپر، گندم کے اوپر اور گیس کے اوپر، وہ سارا رک گیا ہے۔ ہندوستان 40% کم قیمت پہ روس سے تیل امپورٹ کر رہی ہے، 40% کم۔ اور پاکستان، انہوں نے ایک پہلے سٹیٹمنٹ دیجیے کہ روس ہمارے ساتھ آگے بات کرے، تو ان کو تو کوئی انٹرسٹ تھا ہی نہیں، کیونکہ ڈرے ہوئے امریکنوں سے۔ پہلی تو وہ بات ہوگی کیونکہ امریکہ پریشر ڈالنا چاہتا ہے روس کے اوپر۔ میرا یہ خیال تھا کہ ہماری جنگ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے لوگوں کا دھیان رکھنا چاہیے، جس طرح ہندوستان کر رہی ہے۔ ہمارا 10 کروڑ لوگ یا غربت کی لکیر کے اوپر ہے یا نیچے ہے، ہماری پرائیورٹی وہ ہے۔ ہندوستان نے امریکہ کو یہ کہا، ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہوتے ہوئے اس نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، تو وہ تو منگوا رہا ہے ان سے تیل۔ تو ایک تو وہ ہو گیا۔ دوسرا، مجھے اب پتہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر سے یہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے افغانستان میں، پتہ نہیں یہ پاکستان کے اوپر سے ہوا یا نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ پہلی دفعہ جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے، چاہے آپ اس حکومت کو، طالبان کو پسند کریں یا نہ کریں،
لیکن یہ کم از کم پاکستان کے خلاف حکومت نہیں ہے طالبان کی، جبکہ جو پچھلی حکومتیں تھیں، غنی حکومت، وہ سارا وقت ہمیں ذمہ دار ٹھہراتی تھی افغانستان میں. جب وہ فیل ہو رہے تھے افغانستان میں تو پاکستان کے اوپر ساری انگلیاں اٹھاتی تھی. انہوں نے ہماری بڑی بدنامی کی اور وہ ہندوستان کے بڑا قریب تھے. یہ جو حکومت ہے یہ وہ حکومت ہے کہ جو پرو ہمارے زیادہ پرو ہے بنسبت ہندوستان کے، اور اس لیے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارے تعلقات ان سے خراب ہو جائیں. اب اگر ہم ان کو اسپیس دیتے ہیں اور وہ ہمارے اوپر سے جا کے امریکہ اگر وہ ڈرون اٹیک کرتا ہے افغانستان میں تو ہمارے تعلقات ان سے خراب ہوں گے. اس کے پھر اثرات آئیں گے سارے ہمارے قبائلی علاقے کے اندر. کیا ہمارے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی اور جنگ میں شامل ہو جائیں؟ دیکھیں، ہم نے پہلے امریکہ کا ساتھ دیا سوویت یونین کے اگینسٹ افغانستان میں. وہ جب چلے گئے تو آپ کو پتا کہ پاکستان میں 50 لاکھ ریفیوجیز آ گئے، کلیشنکوفز آ گئی، سیکٹیرین ملٹرزم آ گئی. آپ کو پتا ہے کہ اس کا سارا بوجھ پاکستان نے اٹھایا، ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. دوسری دفعہ ہم نے ان کا ساتھ دیا، 80,000 پاکستانی مارے گئے. ہم نے ساتھ کدھر دیا؟ وہاں 2,500 امریکی مارے گئے ہوں گے ٹوئن ٹاورز میں، نیو یارک میں. ان کا ساتھ دیتے دیتے 80,000 اپنے لوگ مروا لیے، 35 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی، 400 ڈرون اٹیکس کروا دیے، اور اس کے بعد برا بھلا بھی ہمیں کہا گیا. تو کیا ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے اس سے کہ ہم پھر سے کسی کی کانفلکٹ میں شامل ہو جائیں؟ اگر اور وہ امریکی تو ہوں گے نہیں، ہم نے اگر ان کو اجازت دے دی کہ ہمارے اوپر سے جا کے ان کی پرمیشن کے بغیر، دیکھیں ہماری جب بات ہو رہی تھی نا تو ہم نے کہا کہ ہاں آپ کر سکتے ہیں ٹیررسٹ، لیکن طالبان کی پرمیشن کے ساتھ کریں تاکہ وہ ہمیں نہ بلیم کریں. اگر ہم ان کو اجازت دے دیں اور وہ طالبان ادھر جس طرح انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور وہ ہمیں بلیم کرنا شروع کر دیں، ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. تھوڑی دیر ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. سوویت یونین جب ہم نے ان کی مدد کی سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں امریکنوں کی، تھوڑی دیر فائدہ ہوا. جب دوسری دفعہ ہم نے مشرف کے دور میں مدد کی، تھوڑی دیر فائدہ ہوا، لیکن آخر میں نقصان زیادہ ہوا. تو ہم ابھی بھی سوچ لیں کہ ہاں شاید IMF سے پیسے بھی مل جائیں گے، تھوڑا روپیہ بھی مضبوط ہو جائے گا، لیکن کیا یہ پاکستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں ہے؟ جی عمران خان صاحب، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا اس سال پاکستان میں عام انتخابات ہو جائیں گے 2022 میں؟ عمران، پاکستان کے لیے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنے ملک کے فیوچر کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ معیشت بہتر تب ہوگی جب آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی فوری طور پہ ہونا چاہیے. لیکن جو میں یہ دیکھ رہا ہوں اس وقت، یہ جو حکومت ہے، مجھے اس وقت ان کی حرکت سے نہیں لگ رہا کہ یہ چاہتے ہیں الیکشنز. نہیں، آپ بھی تو ہیں نا سر، یہاں پہ پبلک پریشر بھی ہے، لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے. کیا اکتوبر نومبر کی جو خبریں آتی ہیں وہ ان میں کوئی صداقت ہے یا بس صرف ہوا میں آتی ہیں؟ دیکھیں عمران، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. ہمارے پاس اللہ کے کرم سے سب سے زیادہ اس وقت اسٹریٹ پاور ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی یہ اگر اسی طرح ہی ملک نیچے جا رہا ہے اور یہ اپنی چوری بچانے کے لیے اور الیکشن سے ڈر کے یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے جس طرح انہوں نے ایک فکس میچ کھیلا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے، اگر یہ یہی کریں گے تو اینڈ میں پھر ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور کیا کریں گے. ہمارا پرامن احتجاج کرنا ہمارا رائٹ ہے. اور آپ یہ یاد رکھ لیں کہ اس وقت دنیا یہ پریڈکٹ کر رہی ہے، آپ باہر کے جو اکانومی کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں بڑی بڑی میگزینز یا یہ جو کریڈٹ ریٹنگز ہیں ساری، وہ ساری اس وقت پاکستان کی نیچے جا رہی ہیں. اور وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ چوتھے نمبر پہ دنیا میں پاکستان آ گیا جو ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، دیوالیہ نکلنے جا رہا ہے. تو اگر اسی طرح یہ کچھ کریں گے بھی نہیں اور ملک بھی نیچے جا رہا ہے تو پھر ہم ایک پولیٹیکل پارٹی عوام کے پاس نکلیں گی. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ عمران.